سورۃ البقرہ تیسرا پارہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اس سے پہلی آیت میں اگر آپ کو یاد ہو، یہ بات گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالی طالوت اور داؤد علیہ السلام اور جالوت اور ان لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ پیغمبر آپ تو امی ہو، کتاب وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتے، کسی کی شاگردی آپ نے نہیں اختیار کی، پھر کہاں سے اتنی تفصیلی واقعات کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو، اور کیسے اتنی تفصیلی واقعات وہ بیان کر لیتے ہیں نام بھی لے کر اور پورا واقعہ۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے آپ تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ بات سمجھ لے کہ پیغمبروں جس طرح باقی مرسلین ہے، جس طرح باقی رسول ہے، اسی طرح آپ بھی اللہ کی طرف سے ایک رسول ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں دیکھ کر اور سن کر کبھی کبھی غمگین ہوا کرتے تھے کہ دیکھو میری دعوت لوگ قبول نہیں کرتے، اور کوئی ایمان لاتا ہے کوئی نہیں لاتا، اور یہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں، تو ان کے زمانے میں بھی کوئی ان کے ماننے والا تھا، کوئی ان کو انکار کرنے والا تھا، اور تھوڑا سا ان رسولوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ وہ تمام کے تمام رسول پیغمبر ایک جیسے نہیں، بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی، یعنی تمام کے تمام پیغمبر ایک درجے کے نہیں، پیغمبر تو ہے، کوئی نبی ہے کوئی پیغمبر ہے، اس میں بھی فرق ہے، کوئی ایسا ہے جن کو کتاب دی گئی، کوئی رسول ایسا ہے جن کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے صحائف دی گئی، صحیفے دیے گئے، کچھ ایسے ہیں جو پچھلے کسی سے ہم کلام ہوئے، کوئی ایسا ہے جن کو کتاب وغیرہ نہیں دی گئی، ان کو دوسرے پیغمبروں کا جو دین ہے اس پر چلانے کی اور اس کو ترغیب دینے اور آگے پھیلانے کا حکم ملا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کئی درجے ہم نے رکھے، لیکن آپ کو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے 21 پارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ پیغمبر ہم نے اولو العزم پیغمبر بنائے، بڑے پیغمبر جو مشہور بھی ہیں، ان کا درجہ بھی بڑا ہوا ہے، ان کی ایک الگ فضیلت ہے، جیسے آدم علیہ السلام ہے ان کو ابو البشر کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کا درجہ بڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، پیغمبروں کے باپ ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان کا ایک خاص درجہ ہے، سب پیغمبروں میں ممتاز ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے پیغمبروں سے ممتاز ہے،
الگ ہے، اونچے درجے والے۔ تو دو کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ترجمہ دیکھیے اور تھوڑی تفصیل بیان کروں۔ تلک الرسل، جس طرح پیغمبر ہے، تلک الرسل، یہ رسول ہے، رسولوں کی ایک جماعت ہے جن کا تذکرہ گزر چکا ہے ابھی تک یا دوسرے بھی۔ فضلنا بعضهم، فضیلت دی ہم نے، بعضهم، بعض ان میں سے کو، علی بعض، بعض دوسروں پر، تو بعض پیغمبر دوسرے پیغمبروں سے افضل ہیں۔ منہم من کلم اللہ، منہم ان میں سے من وہ پیغمبر بھی ہے، کلم اللہ جن سے اللہ نے بات کی، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ ویسے ہر پیغمبر سے اللہ پاک مخاطب ہوتے ہیں۔ 25ویں پارے میں ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یعنی کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست بات کرے بغیر کسی حجاب کے۔ 3 قسم کے، او یرسل، کیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ پاک براہ راست ان کے دل میں کوئی بات ڈال لے، وہی بھیجے۔ او من وراء حجاب، یا حجاب کے پرے سے، پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرے کسی سے، یعنی ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ بغیر پردے کی اللہ پاک کی زیارت کر سکے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ سے ہم کلام ہوں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کوئی رسول بھیجے، جیسے جبرائیل علیہ السلام بھیجتے ہیں اور ان کی زبان سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے یہ 3 ذرائع ہیں بڑے بڑے۔ لیکن بعض کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا براہ راست، دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی چاہت ہوئی، یا اللہ یہ تیری آواز ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، اور اگر زیادہ اصرار کرتے ہو تو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر اس کو میری تجلی کی ان کے اندر طاقت ہوئی تو پھر آپ بھی دیکھ لو۔ تو پہاڑ پہ جو تجلی اللہ پاک نے فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی تجلی کے سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن دیکھا انہوں نے بھی نہیں۔ یہ صرف جو بندہ موت کے بعد اللہ پاک ان کی آنکھوں میں طاقت پیدا کرے گا اور اللہ کی زیارت کر سکے گا۔ تو کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، ان کو فضیلت دی۔ ورفع بعضهم، اور بلند کیے، بعضهم، بعض ان کے، بعض ان میں سے کہ، درجات، ان کے درجے بلند فرمائے۔ وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، ان کو بھی دی البینات، واضح معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے ان کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کئی معجزات عطا فرمائے، اور ایسے معجزے جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور لا علاج مریض کو اللہ کے نام سے ٹھیک کرنا، اور بہت سارے معجزے، تو ان کا خاص طور پہ ذکر ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تمام کے تمام پیغمبروں میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے بلند درجہ عطا فرمایا، ان کو امام الانبیاء بنایا۔ قرآن میں آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلند کیا، اور اللہ نے اپنے ساتھ ان کے نام کو جوڑ دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، آگے تسلی ہے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو مومن اور مسلمان بناتا، یعنی کسی کے اندر یہ جرت تو نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرے، تو اللہ حکم دیتا تو سب مسلمان ہو جاتے، اس میں کیا مشکل ہے اللہ کے لیے۔ لیکن پھر وہ دنیا کے پیدا کرنے اور انسان کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ اللہ پاک تو یہ دیکھنا چاہتا ہے، اگر سب کو مسلمان بناتے تو پھر تو امتحان نہیں ہوا، تو سب مجبور ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، میں نے بھیجا اور اختیار دیا، اپنے اختیار سے جو شخص اسلام قبول کرتا ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے، تو یہی تو ان لوگوں کا امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی آپس میں اختلاف نہ کرتے اور کبھی نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ
یہ میں دیکھتا ہوں کون خود اپنی مرضی سے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اختلاف رہے گا، اس پہ آپ کو زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، من بعد پس اس کے، ما جاءتہم البینات کہ آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں آئی. اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی اس میں اختلاف نہ کر سکتا تھا. ولیکن اختلفوا، لیکن اختلاف کیا انہوں نے. فمنہم من آمن، پس بعض ان میں سے وہ ہے آمن جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور بعض ان میں سے وہ ہے کفر جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. تو بعضوں نے ایمان قبول کیا، بعضوں نے انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، نہ لڑتے وہ، کیونکہ اختلاف کریں گے تو اس کے بعد قتال تک نوبت پہنچے گی. اگر سب کے سب ایک مذہب پہ ہو تو پھر تو لڑنا جھگڑنا ختم. تو اختلاف ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں اختلاف بھی نہ کرتے، لڑتے بھی نہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ، يَفْعَلُ، کرتا ہے، ما یرید، جو بھی چاہتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جو بھی پسند کرتا ہے وہی کرے. آگے اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اور ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے. تو مال بھی ہم نے دیا، رزق ہم نے دیا، تو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو تم سب، مما رزقناکم، اس مال میں سے، رزقناکم، اس رزق میں سے جو دی ہم نے تم کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، لا بیع فیہ، کہ نہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی اس میں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر دو اللہ کے نام پر. اور وہ دن جب آئے گا تو انسان اکیلا تنے تنہا اٹھے گا، تو ایسا بھی نہیں کر سکے گا کہ اپنے مال کو اللہ کے سامنے پیش کرے. اس وقت یہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، یعنی بے مبادلہ نہیں کیا جائے گا پیسوں کی اور مال و دولت. جو دوستیاں یہاں پر بنائی ہے تو وہ دوستی بھی کام نہیں آئے گی. تمام کے تمام دوست بھی ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا تو انہیں آپ کی کیا فکر ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ کی سفارش بھی نہیں کر پائے گا، تو نہ آپ کی دوستی کام آئے گی، نہ پھر مال کام آئے گا، نہ سفارش کوئی کر سکے گا آپ کی. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آج ہی اس دن کے لیے تیاری کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ یہی ظالم لوگ ہیں. جو کفر کرتا ہے یہی ظالم بھی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے کہا والکافرون هم الظالمون، کہ جو بھی کافر ہے وہ ظالم ہے، اور ایسا نہیں کہا کہ والظالمون هم الکافرون، جو بھی ظلم کرے گا وہی کافر ہے. اگر ایسا کہتے تو پھر تو بہت سارے دنیا میں تو بہت سارے مسلمان بھی ظلم کرتے، پھر وہ بھی کیا ہوتے؟ کافر ہوتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ ظالم ہے، اور جو ہر ظلم کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن ہر کفر کرنے والا کیا ہے؟ ظالم. ترجمہ دیں گے. تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضہم، بعض ان میں سے کو، علی بعض، بعض دوسرے پر، منہم ان میں سے، من وہ ہے، کلم اللہ، جن سے کلام فرمایا اللہ نے، ورفع، اور بلند کیے، بعضہم ان میں سے بعض کے، درجات، درجے، وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، البینات، واضح نشانیاں اور معجزے،
وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم جو ان پیغمبروں کے بعد آئے من بعد پس اس کے ما جاءتہم البینات کہ آئی ان کی طرف واضح نشانیاں ولیکن اختلفوا لیکن اختلاف کیا انہوں نے فمنہم من آمنا فمنہم پس بعض ان میں سے من وہ ہے آمنا جو ایمان لے آئے ومنہم اور بعض ان میں سے من وہ ہے کفرا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ مقتتلوا تو نہ لڑتے یہ لوگ آپس میں ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو بھی چاہتا ہے یا ایہا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لے آئے انفقوا خرچ کرو تم سب مما اس میں سے رزقناکم جو رزق دی ہے ہم نے تم کو من قبل اس سے پہلے ان یأتیا کہ آ جائے یوم وہ دن لا بیع فیہ کہ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اس میں ولا خلۃ نہ دوستی کام آئے گی ولا شفاعت نہ کوئی سفارش کر سکے گا والکافرون اور کافر لوگ ہم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں صدق اللہ